بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ ویڈیو نہم کلاس کی جنرل سائنس کے بارے میں ہے، اور آج ہم سبق نمبر 1 سائنس کا تعارف اور کردار اس سبق کے مختصر سوال جواب کریں گے۔ اور بچوں یاد رکھیے کہ یہ تمام سوال پچھلے بورڈ کے پیپرز میں سے سلیکٹ کیے گئے ہیں اور یہ اہم ترین سوالات ہیں، تو ان کے جوابات کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ سب سے پہلا سوال، سائنس اور سائنسی طریقہ کار سے کیا مراد ہے؟ سائنس ایک لاطینی لفظ سائنٹیا سے اخذ کیا گیا ہے، مطلب نکالا گیا ہے، جس کے لغوی معنی حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔ سائنس کا بنیادی اصول مشاہدہ اور استدلال ہے۔ سائنسی طریقہ کار کی تعریف تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کار کہلاتا ہے۔ یونانیوں کے مطابق زمین پر زندگی کن عناصر کی وجہ سے وجود میں آئی تھی؟ قدیم یونانی فلاسفرز کا خیال تھا کہ دنیا میں موجود تمام چیزیں 4 ایلیمنٹس سے مل کر بنی ہیں، اور یہ ایلیمنٹس کون کون سے ہیں؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی 2 مثالیں دیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء، مثلا کمہار کا چاک، لوہار کی بھٹی، جولاہے کا تکلا اور کسان کا ہل وغیرہ، یہ سب زمانہ قدیم کے علم اور اس پر مبنی ٹیکنالوجی پر مشتمل چیزیں ہیں۔ افیون کو کس سائنسدان نے استعمال کیا اور کیوں استعمال کیا؟ محمد بن زکریا الرازی نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا تھا۔ 4 مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیے۔ نمبر 1 جابر بن حیان، نمبر 2 محمد بن زکریا الرازی، نمبر 3 ابن الہیثم اور نمبر 4 البیرونی۔ یہ چاروں مسلمان سائنسدانوں کے نام ہیں۔ محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو کتنے گروپس میں یا کتنے گروپوں میں تقسیم کیا تھا؟ محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 معدنیاتی، نمبر 2 نباتاتی، نمبر 3 حیواناتی اور نمبر 4 ماخوذ۔ سائنس کے میدان میں مسلمان سائنسدان البیرونی کی کوئی سے 2 خدمات لکھیے۔ نمبر 1 البیرونی نے دریافت کیا تھا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے، یعنی روشنی کی رفتار آواز سے زیادہ ہے۔ نمبر 2 برصغیر کی سیاحت کے دوران البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے قریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادر خان کے ایک قصبے نندنا کے قلعے میں حساب لگا کر بتایا تھا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے، جبکہ جدید اندازہ 6353 کلومیٹر ہے، یعنی حیران کن طور پر البیرونی کے اور جدید اندازے کے درمیان صرف 15 کلومیٹر کا فرق ہے۔ مسلمان سائنسدان البیرونی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ البیرونی وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر سن 973 کو پیدا ہوئے۔ باٹنی اور زوالوجی میں فرق بیان کریں۔ پہلے ہم باٹنی کی تعریف کرتے ہیں۔ پودوں کے متعلق علم کو باٹنی یا علم نباتات کہتے ہیں۔ سائنس کے اس شاخ میں ہم پودوں کی ساخت، نشو و نما اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ زوالوجی جانوروں کے متعلق علم کو زوالوجی یا علم حیوانات کہتے ہیں۔ سائنس کی اس شاخ میں ہم جانوروں
اور انسانوں کی جسامت اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ فزکس کیا ہے اور اس کی 2 شاخوں کے نام لکھیے۔ فزکس یہ ایک ایسا علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء اور ان کی توانائی وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے۔ فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ اس علم کا یعنی فزکس کا تعلق زیادہ تر ناپ تول سے ہوتا ہے۔ فزکس کی 2 شاخوں کے نام مکینکس اور حرارت۔ آسٹرو فزکس سے کیا مراد ہے یا آسٹرو فزکس کی تعریف کریں۔ اجرام فلکی کے بارے میں فزکس کے حوالے سے وضاحت آسٹرو فزکس کہلاتی ہے۔ میڈیسن کی تعریف کریں۔ میڈیسن سائنس کی وہ شاخ ہے جو جانداروں کے اجسام کی ساخت، امراض کی تشخیص، طریقہ علاج، ادویات کی تیاری، تشخیص اور علاج میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں کے علم کے بارے میں ہوتی ہیں۔ بائیو فزکس اور بائیو کیمسٹری کی تعریف کریں۔ بائیو فزکس فزکس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بائیولوجی کا مطالعہ بائیو فزکس کہلاتا ہے۔ بائیو کیمسٹری کیمسٹری کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بائیولوجی کا مطالعہ بائیو کیمسٹری کہلاتا ہے۔ ان دونوں برانچز میں ہم نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے بائیو کا۔ اگر ہم بائیو کو فزکس کے اصولوں کے تحت پڑھیں تو بائیو فزکس، اور اگر ہم بائیو کا مطالعہ کیمسٹری کے اصولوں کے تحت کریں تو اس کو ہم بائیو کیمسٹری بولیں گے۔ کیمسٹری کی تعریف اور اس کی اہم شاخوں کے نام لکھیے۔ کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کی ماہیت، ترکیب اور ان کے کیمیائی خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی شاخوں کے نام: فزیکل کیمسٹری، نامیاتی کیمسٹری، غیر نامیاتی کیمسٹری۔ ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے یا ٹیکنالوجی کی تعریف۔ صنعتی فنون کا علم ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء مثلا کمہار کا چاک، لوہار کی بھٹی، جولاہے کا تکلا، کسان کا ہل اور راہٹ، چپوؤں سے چلنے والی کشتیاں وغیرہ، یہ سب زمانہ قدیم کے علوم اور ان پر مبنی ٹیکنالوجی پر مشتمل مثالیں ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.